بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال، آپ مجھے اسلام کی حالت میں اپنا وہ عمل بتا دیجئے کہ جس کے زیادہ نفع بخش ہونے کی آپ زیادہ امید رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے رات خواب میں جنت کے اندر آپ کے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ میرے اسلام کی حالت میں جون سا عمل میرے نزدیک زیادہ نفع بخش ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی رات اور دن میں کوئی مکمل پاکی حاصل کی تو میں نے اس پاکی سے نماز پڑھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی سعادت بخشی۔ دوسری روایت جو ترمذی وغیرہ میں ہے، اس میں مزید وضاحت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے جب بھی اذان دی تو میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور میرا جب بھی وضو ٹوٹ گیا تو میں نے وضو کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں ہیں، تو میں نے وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِہِمَا، یعنی انہی اعمال کی وجہ سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اس حدیث سے وضو کے ساتھ ہمیشہ رہنے اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو یا شکر الوضو کی نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا سنت کے مطابق، پھر 2 رکعتیں پڑھی جس میں یقبل علیہما بقلبہ و وجہہ، کہ جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہا، تو اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہنے کا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے باطن یعنی دل کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر سے بھی متوجہ رہا، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے چہرہ، نظر اور ہاتھ پاؤں کو ادھر ادھر متوجہ نہیں کیا، بلکہ جس کو جہاں رکھنا چاہیے سنت کے مطابق اسی جگہ ٹھہرائے رکھا، اور ان کو سنت اور مستحب طریقے پر نماز میں مشغول اور پابند رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کی برکت سے اور اچھے سے وضو کرنے کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی جس میں غفلت اور بے توجہی اختیار نہیں کی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ان احادیث سے اچھے سے وضو کرنا
اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کی فضیلتیں معلوم ہوئی کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت عطا فرماتا ہے، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وضو کے بعد پڑھی جانے والی ان 2 رکعتوں کو شکر الوضو کہا جاتا ہے یا تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اس کو ہمیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض احادیث میں پاکی حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور پاکی میں وضو اور غسل دونوں داخل ہیں، جس کے پیش نظر بعض فقہائے کرام نے فرمایا کہ جس طرح یہ فضیلت سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد نفل نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سنت کے مطابق غسل کرنے کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وضو کے بعد پڑھی جانے والی ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لینا جائز ہے، البتہ بعض حضرات نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ تحیۃ الوضو کی نفل نماز کو وضو کے فوراً بعد پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کچھ تاخیر ہو گئی ہو لیکن وضو کے اعضاء پر جو پانی لگتا ہے وہ خشک نہ ہوئے ہوں تو اس وقت بھی اس نماز کے پڑھنے سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ کی گنجائش دی ہے کہ جہاں تک وضو یاد رہے وہاں تک بھی اگر کوئی انسان ان 2 رکعت کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فضیلت عطا فرما دیں گے۔ یہ نماز جو تحیۃ الوضو کی نماز ہے، چونکہ نفل نمازوں میں داخل ہے، اس لیے اس نماز کو ان اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثلا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال آفتاب کے وقت، اور اسی طرح فجر کی نماز کے وقت یعنی صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کہ ایسے موقع پر فقہا نے نوافل کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی وضو کے بعد کوئی دوسری نفل مثلا تحیۃ المسجد یا کوئی سنت نماز پڑھے اور اسی میں وضو کے بعد کی اس تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لے تو بعض حضرات کے نزدیک دونوں کی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس نماز کو الگ الگ مستقل طور پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور اسی وجہ سے جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثلا طلوع فجر یعنی صبح صادق کے بعد، ان اوقات میں وضو کرنے کے بعد فجر کی سنتوں میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کر لینی چاہیے، اس طرح ان کی فضیلت بھی ساتھ ہی حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ نماز بھی بڑی فضیلت کے حامل ہے، اس کے بڑے فضائل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس نماز کو پورے سال بلکہ پوری زندگی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق